بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البرٹ آئنسٹائن ہو، رچرڈ فائنمین ہو یا اسٹیفن ہاکنگ، یہ تینوں ایسے نام ہیں جن کو فزکس کی دنیا میں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری کائنات اتنی بڑی، وسیع اور حیران کن ہے کہ اس کے اندر ترتیب اور نظم و ضبط ان کو بھی حیران اور پریشان کر دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری کائنات آخر ایسی ہی کیوں ہے جیسی ہمیں نظر آتی ہے؟ کیا ہماری کائنات اس سے مختلف نہیں ہو سکتی تھی؟ یہی سوال ان تین بڑے فزکس دانوں نے بھی اپنی زندگی میں کئی بار اٹھایا۔ فزکس نے بڑی تحقیق کے بعد یہ پتہ چلایا کہ ہماری کائنات میں کچھ ایسے جادوئی نمبرز موجود ہیں جو ہماری کائنات کو ویسا بناتے ہیں جیسی وہ ہے۔ یہ انہی جادوئی نمبرز کے سبب ہے کہ ہمیں ہماری کائنات میں ترتیب اور نظم و ضبط نظر آتا ہے اور ہماری کائنات میں زندگی کے لیے سپورٹ موجود ہے۔ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو انہی جادوئی نمبرز کے متعلق تمام تر تفصیلات فراہم کرنے والے ہیں۔ آپ نے صرف ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ ان نمبرز کو جادوئی کہنے کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج تک فزکس کی کوئی بھی تھیوری ان کی قیمتوں کو پریڈکٹ نہیں کر پائی۔ ہمیں ان کی قیمتیں ایکسپیریمنٹلی معلوم کرنا پڑتی ہیں اور کوئی طریقہ ہمارے پاس ان کی قیمتیں معلوم کرنے کا نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی قیمتیں اتنی چھوٹی اور مختصر ہیں کہ اس اسکیل پر قیمتوں میں رد و بدل کا آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ پوری کائنات میں کہیں پر بھی ان کی قیمتوں میں رتی بھر کا فرق بھی نوٹ نہیں کیا جاتا، اور اگر ان کی قیمتوں میں تھوڑا بہت فرق بھی آ جاتا تو اس سے ہماری کائنات کا بنیادی ڈھانچہ یکسر تبدیل ہو کر رہ جاتا۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ ہماری کائنات سرے سے کسی قسم کا زندگی کا وجود ہی نہ رکھتی، ہماری کائنات کا بالکل تمام تر پیٹرن ہی الگ ہوتا۔ اور یہی چیز تو ان نمبرز کو جادوئی بناتی ہے کہ اتنی چھوٹی قیمتیں رکھنے کے باوجود بھی پوری کائنات میں ان میں کسی قسم کی تبدیلی کبھی رونما نہیں ہوتی۔ تو وہ کون ہے جس نے ان کی قیمتوں کو انتہائی نفاست کے ساتھ پیوست کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ملتا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کائنات میں موجود 4 جادوئی نمبرز کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر ان کی قیمتوں میں رتی بھر بھی فرق آ جاتا تو اس سے ہماری کائنات کا ڈھانچہ کیسے بدل جاتا۔ نیوٹرونز اور پروٹونز ہماری کائنات میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں۔ دونوں کے ہی ماسز انتہائی چھوٹے اور مختصر ہوتے ہیں، لیکن نیوٹرونز کا ماس پروٹونز کے ماس سے صرف 0.1% زیادہ ہوتا ہے۔ اب اگر عام زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ماس ڈفرنس گویا کسی قسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، لیکن اگر اس کو کائنات کے اسکیل پر دیکھا جائے تو اس ماس ڈفرنس کی وجہ سے کائنات کے کتنے بنیادی فنکشنز ترتیب پا رہے ہیں ہم یہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ نیوٹرونز کا ماس پروٹونز کے ماس سے 0.1% زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے نیوٹرونز پروٹونز میں ڈیکے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر پروٹونز کا ماس نیوٹرونز کے ماس سے زیادہ ہوتا تو پھر پروٹونز نیوٹرونز میں ڈیکے ہوتے۔ گویا ہمیں ہماری کائنات میں نیوٹرونز کی کثرت ملتی اور پروٹونز کی قلت ملتی۔ اب آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن ایک سمپلسٹ نیوکلیس ہوتا ہے جس کے پاس ایک ہی پروٹون ہوتا ہے۔ اگر پروٹونز نیوٹرونز میں ڈیکے ہو رہے ہوتے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہماری کائنات میں بہت ہی قلیل مقدار میں ہائیڈروجن ملتی، اور قلیل مقدار میں ہائیڈروجن ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہماری کائنات میں ستارے نظر نہ آتے۔ اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ستاروں کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ خود ہماری زمین پر زندگی ہمارے ستارے سورج کی مرہون منت ہے، اور تمام ستاروں کا بنیادی فیول ہائیڈروجن ہوتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کازمولوجیکل کانسٹنٹ کی۔ اس کی ویلیو ہوتی ہے 2.888 ضرب 10 کی طاقت -122، اور اس کو گریک لیٹر لیمڈا کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی فیلڈ ایکویشنز میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ نمبر در حقیقت کائنات میں پھیلاؤ کی رفتار کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کی ایکسپینشن ریٹ کا ڈائریکٹ انحصار اس نمبر یعنی لیمڈا پر ہے۔ ہماری کائنات میں 2 قوتیں ایک دوسرے کے مخالف کام کرتی ہیں۔ پہلی قوت ہے گریوٹی کی، جو مادے کو ایک دوسرے کے پاس لانے کا کام کرتی ہے، اور دوسری قوت مخفی قوت ہے جس کو ڈارک انرجی کہا جاتا ہے، جو مادے کو ایک دوسرے سے دور لے کے جاتی ہے۔
گویا وہ ہماری کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ بنتی ہے، لیکن ہماری کائنات کا پھیلاؤ انتہائی کنٹرولڈ ہونا چاہیے۔ اگر یہ پھیلاؤ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا تو اس سے بہت بڑے نقصانات کا خدشہ تھا۔ مثال کے طور پر اگر یہ پھیلاؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا تو ہماری کائنات میں ہمیں کہیں پر کہکشائیں یعنی گلیکسیز نظر ہی نہ آتی، گویا کہ ہر چیز ایک دوسرے سے فلائی اپارٹ کر جاتی۔ اور اگر یہ پھیلاؤ بہت ہی کم ہوتا تو تمام تر فلکی اجسام ایک دوسرے سے گریویٹی کے زیر اثر ٹکرا کر تباہ و برباد ہو جاتے، گویا کائنات کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ تو ہماری کائنات میں یہ کنٹرولڈ ایکسپینشن اس کانسٹنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو دا کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ اب آپ اس جادوئی نمبر کو ذرا غور سے دیکھیے، اس کی قیمت 2.888 ضرب 10 کی طاقت -122 ہے، یعنی یہ قیمت اتنی چھوٹی ہے کہ یہ تقریباً زیرو ہے، صرف کچھ ہی زیرو سے بڑی ہے، اور یہ اس کا زیرو سے صرف کچھ بڑا ہونا ہی ہے جو ہماری کائنات میں ایکسپینشن کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اس توازن کے ساتھ کہ نہ وہ ہماری کائنات میں گلیکسیز کے بننے کو روک رہا ہے اور نہ ہی وہ ہماری کائنات میں فلکی اجسام کے درمیان ٹکراؤ کا باعث بن رہا ہے۔ اب اس کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کی اس حد تک ایکوریٹ ویلیو کو دیکھ کر تمام تر فزکس دان ہکا بکا ہیں کہ اتنی چھوٹی اور فائن ٹیونڈ ویلیو جس میں پوری کائنات میں کہیں رد و بدل نظر نہیں آتا، آخر کیسے حادثتاً وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ لیونارڈ سسکینڈ جو کہ ایک بہت ہی مشہور فزکس دان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قیمت کا اس حد تک فائن ٹیونڈ ہونا ایکسیڈنٹلی ممکن نہیں ہے، بلکہ جو ایسا کہتا ہے وہ کوئی ریزنیبل آدمی بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی قیمت میں رتی بھر بھی فرق آ جاتا تو جیسا ہم نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ یا تو ہماری کائنات حادثات کی وجہ سے ختم ہو جاتی اور یا ہماری کائنات کے اندر گلیکسیز اور کہکشائیں بن ہی نہ پاتی، گویا ہماری کائنات بالکل ویسی نہ ہوتی جیسی ہمیں آج نظر آتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں گریویٹیشنل کانسٹنٹ کیپٹل جی کی، جس کی ویلیو ہوتی ہے 6.67 ضرب 10 کی طاقت -11۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کائنات میں دو اجسام کے درمیان کشش ثقل کا تعین اسی کانسٹنٹ کی قیمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر اس کی قیمت زیادہ ہوتی تو گریویٹی کی قوت مضبوط ہوتی، اور اگر اس کی قیمت اس کی موجودہ قیمت سے کم ہوتی تو گریویٹی کی قوت کائنات میں کمزور ہوتی۔ اگر گریویٹی کی قوت کائنات میں زیادہ ہوتی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ کم ہوتا، زمین سورج کے قریب تر ہوتی، اور یوں زمین پر ایسی کلائمیٹ چینجز آتی کہ یہاں پر زندگی کا وجود ممکن ہی نہ ہو پاتا۔ گویا گریویٹیشنل کانسٹنٹ کی یہ فکسڈ ویلیو ہی در حقیقت زمین پر زندگی کے وجود میں کردار ادا کرنے والا ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ اور آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ گریویٹی کی قوت کے زیر اثر ہی چھوٹے چھوٹے مادی ٹکڑے مل کر بڑے مادی ٹکڑے بناتے ہیں، جیسا کہ سیارے، جن میں سے ایک پر ہم بھی رہائش پذیر ہیں۔ تو اگر کائنات میں گریویٹی کی قوت کمزور ہوتی تو کائنات میں شاید سیارے بن ہی نہ پاتے، اور یوں ہم زمین سیارے پر کبھی آباد بھی نہ ہو پاتے۔ پھر اگر اس گریویٹیشنل کانسٹنٹ کی ویلیو میں کمی بیشی آتی تو اس سے ستاروں کی عمروں میں بھی کمی بیشی آتی۔ آئیے ہم آپ کو اس دلچسپ تصور کو انتہائی سادہ زبان میں سمجھاتے ہیں۔ ایک ستارے کی زندگی میں دو قوتوں میں جنگ جاری ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے گریویٹی کی قوت جو ستارے کو اسی کی کور پہ کولیپس کروانا چاہتی ہے ستارے کے ماس کی وجہ سے، اور ایک ہوتی ہے نیوکلیئر فیوژن انرجی کی قوت جو باہر کی طرف ایک ایسا پریشر اپلائی کرتی ہے جو گریویٹی کی فورس کو کاؤنٹریکٹ کرتا ہے، اور یوں ستارہ اپنی ہی کور پر کولیپس ہو کر تباہ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اور ایک ستارہ فیوژن انرجی کو اس لیے پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر دو ہائیڈروجن کے نیوکلیائی آپس میں فیوز ہوتے ہیں، اور آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہر ستارے کے پاس صرف ایک محدود مقدار میں ہی ہائیڈروجن موجود ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ ہائیڈروجن ختم ہو جاتی ہے، ستارے کے پاس نیوکلیئر فیوژن انرجی پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یوں گریویٹی کی قوت کو اپوز کرنے والی طاقت دم توڑ جاتی ہے اور ستارہ اپنی ہی کور پر کولیپس کر جاتا ہے۔ لیکن اگر کائنات میں گریویٹی کی قوت ہی زیادہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ستاروں کو اپنی زندگی کے دوران گریویٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ مقدار میں نیوکلیئر فیوژن انرجی پیدا کرنا پڑتی۔ یوں ظاہر سی بات ہے ستاروں کے پاس جو ہائیڈروجن کی مقدار موجود تھی
تھی وہ جلدی اختتام کو پہنچ جاتی اور یوں ستارے جلدی ہی اپنی عمر مکمل کر کے اپنے اختتام کو پہنچ جاتے۔ فزکس کی کیلکولیشنز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر گریویٹیشنل کانسٹنٹ کی قیمت صرف 5% زیادہ ہوتی تو اس سے ایک ستارے کی عمر میں 1.2 ارب سال تک کی کمی واقع ہو سکتی تھی۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آسٹرو بایولوجیکل ایکسپرٹس یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک ستارے کے ارد گرد موجود کسی سیارے پر زندگی کے وجود کے لیے کم از کم 1 ارب سال درکار ہوتا ہے اور ہمارے ستارے سورج کی کل عمر 10 ارب سال ہے۔ اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ اگر گریویٹیشنل کانسٹنٹ کی قیمت تھوڑی سی زیادہ ہوتی تو ایسا بھی ممکن تھا کہ ہمارا ستارہ سورج زمین پر زندگی کے وجود سے پہلے ہی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہوتا۔ گویا اس گریویٹیشنل کانسٹنٹ کی یہ چھوٹی سی قیمت یعنی 6.67 ضرب 10 کی طاقت -11 ہماری کائنات میں بہت بڑا فنکشن ادا کر رہی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں دا فائن اسٹرکچر کانسٹنٹ کی، جس کو الیکٹرو میگنیٹک فورس کا کانسٹنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور رچرڈ فائن مین اس کانسٹنٹ کی قیمت جو کہ 1/137 کے برابر ہے کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا کرتا تھا۔ رچرڈ فائن مین اس نمبر کو فزکس کی گریٹسٹ مسٹریز میں سے ایک مانتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ایک ایسا میجک نمبر ہے جس کی انسان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اپنے کمپیوٹرز کا استعمال کر کے اس نمبر کی اس قیمت کو ڈھونڈ سکتے ہیں جو کہ ہم ایکسپیریمنٹلی اپنی کائنات میں آبزرو کرتے ہیں، جو ہماری کائنات میں زندگی کے وجود کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جیسے گریویٹیشنل فورس کا کانسٹنٹ گریویٹیشنل فورس کا تعین کرتا ہے، ایسے ہی الیکٹرو میگنیٹک فورس کا یہ کانسٹنٹ الیکٹرو میگنیٹک فورس کا تعین کرتا ہے۔ اگر اس کی قیمت زیادہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کائنات میں الیکٹرو میگنیٹک فورس کی قیمت زیادہ ہوتی، اور اگر اس کی قیمت کم ہوتی تو کائنات میں الیکٹرو میگنیٹک فورس بھی کمزور ہوتی۔ مان لیجئے کہ کائنات میں الیکٹرو میگنیٹک فورس کمزور ہوتی تو اس سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے؟ سادہ سی بات ہے، اس سے ایٹمز کا سائز بڑھ جاتا۔ ایٹمز کے سائز کے بڑھنے سے تمام تر کیمسٹری، کیمیکل بانڈز کی اسٹرینگث تبدیل ہو کر رہ جاتی، گویا ہماری پوری کائنات کا بنیادی ڈھانچہ ہی تبدیل ہو کر رہ جاتا۔ فزکس دانوں کی کیلکولیشنز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر اس فائن اسٹرکچر کانسٹنٹ کی قیمت میں 4% کمی یا بیشی آ جاتی تو اس سے کاربن کا وجود ہی ممکن نہ ہوتا، اور کاربن کا وجود زندگی کی گارنٹی دیتا ہے۔ یہ فائن اسٹرکچر کانسٹنٹ ستاروں کے درجہ حرارت کو کیسے بدل سکتا تھا اس کو بھی ہم انتہائی سادہ زبان میں آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ستارے کے اندر ہائیڈروجن کے نیوکلیائی آپس میں فیوز ہوتے ہیں اور جس سے فیوژن انرجی پیدا ہوتی ہے اور ستارے روشنی اور توانائی کو سیاروں تک فراہم کرتے ہیں۔ جب ہائیڈروجن کے نیوکلیائی آپس میں فیوز ہونے کے لیے ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں تو ان کے درمیان قوت دفع کار فرما ہوتی ہے۔ اب اگر فائن اسٹرکچر کانسٹنٹ کی قیمت زیادہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو نیوکلیائی کے درمیان قوت دفع بہت زیادہ ہوتی، تو گویا ان کے درمیان فیوژن کا عمل انتہائی مشکل اور کٹھن ہوتا، اور یوں انتہائی کم مقدار میں ستارے فیوژن انرجی کو پیدا کر پاتے اور ان کا درجہ حرارت انتہائی کم ہو جاتا، وہ ٹھنڈے ہو جاتے۔ اور اگر اس فائن اسٹرکچر کانسٹنٹ کی قیمت بہت ہی کم ہوتی تو ستاروں میں فیوژن کا عمل بہت ہی تیز ہو جاتا اور یوں ستاروں کا درجہ حرارت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا۔ دونوں حالات میں ستاروں کے ارد گرد موجود سیارے پر یا سیاروں پر زندگی کا وجود ممکن نہ ہوتا، کیونکہ اگر ہم زمین کی ہی مثال لے لیں، یہاں پر زندگی کا وجود اسی لیے ممکن ہے کیونکہ یہاں پر درجہ حرارت معتدل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے صرف 4 مثالیں دی ہیں کہ کیسے کائنات کے یہ جادوئی نمبرز کائنات کے بنیادی ڈھانچے کو ترتیب دیے ہوئے ہیں اور کائنات کو ویسا بناتے ہیں جیسے کہ یہ ہمیں نظر آتی، جبکہ ان کانسٹنٹس کی یا ان نمبرز کی اصل تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ ان جادوئی نمبرز کو کسی تھیوری سے پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے یہ آج بھی فزکس دانوں کے لیے مسٹریز بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان نمبرز کو ترتیب کون دے رہا ہے، کیونکہ ان کی نفاست اور ترتیب سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان کو کسی حادثہ کی شکل میں ارینج ہوا ماننا ایک بے وقوفی ہے۔ آپ سب کی اپنی اپنی رائے اس سلسلہ میں ہو سکتی ہے۔ ہماری رائے میں ان نمبرز کو ترتیب دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے جو عز و جل ہے، جل جلالہ ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔